السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ العظیم بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير۔ نحمد الله العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر، صدق الله مولانا العظيم۔ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا وبالقرآن والحدیث قدوة واماما وبامام اعظم ابو حنیفۃ رحمہ اللہ مسلکا ومشربا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم معظم مکرم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، سلسلہ کلام جہاں منقطع ہوا وہیں سے آگے بات چلاتا ہوں۔ اللہ تعالی عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور عاجزی بندہ اسی وقت اختیار کرتا ہے جب وہ اپنی انا کو مار دیتا ہے۔ میں، انا کا مطلب میں کو مار دیتا ہے، یہ میں کا مار دینا یہ ابتدا ہے عاجزی کی۔ اور ذرا غور کریں تو ہمیں اب تک جتنی بھی مار پڑی ہے وہ میں نے ہی ماری ہے۔ ذرا غور کریں تو جتنا بھی ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، ہمارے نقصان اٹھانے کی سب سے بڑی وجہ میں ہے۔ اس میں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے بات کی تھی پچھلے جمعے آخر میں ایک شعر پڑھ کر نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔
من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ رفعہ اللہ، اللہ بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم قیام کرتے ہیں، ہم ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے اگر کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، حکم کریے۔ عاجزی کا ایک پہلا قدم عاجزی کا وہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر پہلے ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں، اے اللہ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، اب تیری طرف متوجہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کہہ کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہم یہ کہتے ہیں میں نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، اے اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیری طرف کر دیا، اپنا رخ بھی تیری طرف کر دیا، اپنا آپ بھی تیری طرف کر دیا، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ اللہ اکبر کہہ کر بڑائی اللہ کی بیان کی، اور پھر عاجزی کی پہلی سیڑھی میں قدم رکھا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، دوسری سیڑھی کی طرف بڑھے، اللہ نے توفیق بخشی، اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے سامنے دوسری عاجزی پیش کر دی کہ اللہ کھڑے ہو کر تو میں نے اپنی عاجزی پیش کر دی، اب دوسری عاجزی یہ ہے کہ میں جھک کر تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں، اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں۔ سبحان ربی العظیم کہہ کر میں یہ اعلان کرتا ہوں میرا اللہ سب سے پاک، سب سے بڑا ہے نا؟ سبحان ربی العظیم کہہ کر ہم کیا کہتے ہیں؟ پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہ عاجزی کی دوسری قسم۔ تیسری قسم، جب اس میں بھی ہم اس سے بھی نکل جاتے ہیں تو پھر اگلا قدم جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ڈال دینا، سجدہ کر دینا۔ اور سجدے والی جو صورت ہے، اس سے بڑھ کر عاجزی کی دوسری کوئی صورت ہے ہی نہیں، ہے نا؟ اس سے بڑھ کر عاجزی کی کوئی اور صورت ہے نہیں، ہے نا؟ بس اے اللہ اب تو میرا کوئی اور دوسری طرف گمان بھی نہیں جا رہا، بس میں نے اپنے ماتھے کو تیرے سامنے ٹیک دیا، اب تو اسے مار یا اسے بلند کر دے، ہے نا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پہلے میں تو ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہاں پر جب سجدے میں گئے تو کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اللہ کی اس سے بھی بڑی بڑائی بیان کر دی کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک، طیب، طاہر اور اعلیٰ، عرفہ، اکمل، اشرف، اجمل جو صفات اے اللہ آپ کی بڑائی کے لیے آپ کی ذات کے ساتھ مناسب ہے، وہ سب سے پہلے میں وہ کہہ رہا ہوں ربی الاعلیٰ، ربی الاعلیٰ۔ کس صورت میں؟ سجدے میں بہت ہی زیادہ عاجزی اختیار کر لی میں نے اب اللہ کے سامنے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں نا، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں اپنے خداؤں کے سامنے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں یا کوئی اور عمل کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں اپنے اس باطل معبود کے سامنے، اپنے باطل کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں نا، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی عاجزی اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں تو اللہ بلندی دے دیتا ہے۔ ایک غیر مسلم اپنی غیر مسلمی میں جب عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بھی عرفہ کر دیتا ہے۔ جو اللہ کو ماننے والا ہو اور وہ اللہ کے سامنے جب عاجزی اختیار کر لے اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ ذرا اس بات پہ ذرا غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس نے ایک غیر مسلم نے غیر باطل معبود
کے سامنے سجدہ کیا اللہ نے اس کو اونچا کر دیا. اور جو اللہ کو احکم الحاکمین رب العالمین ماننے والا ہو وہ جب سجدہ کرے تو اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا, چل اپنا کام کر. جھوٹا سجدہ بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. آپ کو شاید یہ بات میری سمجھ میں نہ آئے. جھوٹا سجدہ جانتے ہیں؟ جھوٹا سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نماز پڑھتے ہیں, اکثر نماز پڑھتے ہیں تو ان کا سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سجدہ ہوتا ہے, یہ اس کو کہتے ہیں جھوٹا سجدہ. یا وہ سجدہ جو نماز میں چوری کیا ہوا ہو, نماز میں چوری, جس کا سجدہ نامکمل, جس کا رکوع نامکمل, وہ نماز کا چور. نبی علیہ السلام کہتے, میں نہیں کہتا, حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نماز کا چور کون؟ وہ جو رکوع نہ کرے صحیح طریقے سے, جو سجدہ صحیح طریقے سے نہ کرے. لیکن میرا اللہ اتنا کریم, اتنا رحیم, اتنا مہربان, اتنا مان جانے والا, واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جھوٹے سجدے کو بھی قبول کر لیتا ہے, نہیں کوئی بات نہیں. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نماز کیسی نماز کو پسند کرتا ہوں. اللہ ہماری اس چوری کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. کوئی بات نہیں. تو اللہ رب العزت جو اس کا ماننے والا ہو اس کے جھوٹے سجدے کو بھی قبول کر دیتا ہے. تو جو صحیح معنوں میں سجدہ کرے اس کے سجدے کو اللہ پاک کیسے رد کر دے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اور دوسری ایک بڑی مثال اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین, الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز کیا ہے مومنوں کی؟ نماز کیا ہے؟ معراج. معراج کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, معراج کیا ہوتا ہے؟ ہم معراج مناتے ہیں نا. آج جی معراج کی رات ہے. کیوں معراج کی رات ہے؟ اس لیے کہ اس رات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بلندیاں عطا کی تھی. عروج سے معراج بنا, یا معراج سے عروج بنا. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو معراج عطا کی, عروج عطا کیا. بندے کو سجدے میں اللہ تعالی معراج. آپ اور ہم لوگ بیکار نہیں ہیں. آپ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہم لوگ بیکار نہیں ہیں. میں تو کہہ چکا کہ جھوٹا سجدہ بھی اللہ قبول کر لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں, میرا بندہ ہے, جلدی میں ہے, میرا بندہ ہے, اس کو کوئی فکر لاحق ہے, میرا بندہ ہے, کوئی بات نہیں. سجدہ تو کیا, اگرچہ جھوٹا کیا لیکن کیا تو کوئی بات نہیں. اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اس پر بھی. اور جب بندہ صحیح طریقے سے کر لے تو پھر تو اور زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور زیادہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے سجدے کی حالت بہت ہی زیادہ پسند ہے. سجدے کی حالت بہت زیادہ پسند ہے. اب اگر ہم چوری کر لیں تو پھر ہمارے وہ سجدے کی حالت, سجدہ تو پسند ہے لیکن وہ حالت پسند نہیں. سجدہ تو پسند ہے لیکن وہ حالت پسند نہیں. سجدہ وہ ہو جو بندہ کر کے صحیح طریقے سے اس کی اطمینان ہو جائے, خوش ہو جائے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا, اطمینان والا سجدہ. اللہ رب العزت نے بلندی عطا کی, معراج عطا کی. تو نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں ہم. معراج ہمیں تب ملتی ہے جب ہم عاجزی اختیار کر لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. نبی کو بھی معراج عطا ہوئی, نبی نے عاجزی اختیار کی, اللہ پاک نے ان کو آسمانوں میں بلندیاں دے دی, جنت اور جہنم اور عرش تک اللہ پاک نے دکھا دیا. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہم لوگ بھی بیکار نہیں ہیں. ہم اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے, ہم اپنے مرتبے مقام کو نہیں پہچانتے. اس وجہ سے ہم نماز میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, نماز میں بھی ہم چوری کر لیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے. ہر وہ شاخ جس پہ پھل لگا ہوا ہو وہ کیسا ہوتا ہے؟ اونچا. کیسا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے. جس پر آم لگا ہوا ہو, جس شاخ پر, وہ آم ایسے, آم کی ٹہنی ایسی کھڑی ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟
جھکی ہوئی. ہم تو وہ پھل والے درخت ہیں, ہم تو پھل والے درخت ہیں, ہمیں تو جھکنا ہماری شان ہے, اور جھکنے میں ہی ہماری بلندی ہے, سرفرازی ہے, جھکنے میں ہی ہماری کامیابی ہے. میرے دوستوں میں ایک مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال. وہ مثال یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم دیا, ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. امریکہ نے بم مارا تھا جاپان پر, یاد ہے؟ جس کو نوجوانوں کو تو شاید یاد نہیں, لیکن ایک وقت تھا کہ 2 بم ایٹم بم جس علاقے پر گر جائے وہاں صفحہ ہستی سے زندگی ختم ہو جاتی ہے. امریکہ نے جاپان پر 2 بم گرائے, 2 شہروں پر, ناگاساکی اور ہیروشیما, یہ 2 شہر ہیں جاپان کے, وہاں پر بم گرائے. اور بم گرنے کے بعد وہاں ایسی تباہی مچی کہ آج تک جہاں جس علاقے میں بم گرے وہاں پر سبزہ نہیں اگ رہا. حالانکہ جاپان جنہوں نے دیکھا یا جو وہاں جا چکے وہ بتلاتے ہیں کہ جاپان ایسا ملک ہے کہ وہااں 1 انچ زمین بھی ایسی نہیں جہاں پر سبزہ نہ ہو, 1 انچ زمین بھی ایسی نہیں جہاں پر سبزہ نہ ہو. مگر وہ 2 علاقے ایسے ہیں کہ وہاں سبزے کا نام اور نشان نہیں. دوسری بات کہ وہاں اولاً تو انسانوں کی تخلیق ہی ختم ہو گئی اس بموں کی وجہ سے, لیکن اس کے بعد جب وہ شہر آباد ہوئے تو آج تک وہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی معذوری ہوتی ہے. کبھی انگلیاں نہیں ہیں, کبھی اس کے پیر نہیں ہیں, کبھی کیا صورتحال ہے, کبھی کیا, بالکل معذور. تو چاہیے تو یہ تھا کہ جاپان کے اوپر جب بم گرا تو انہوں نے تو امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے تھی, ہے نا؟ جواب یہی ہونا چاہیے تھا نا. انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے سنا اس کے بعد لڑائی ہوئی, اس کے بعد لڑائی ہوئی. جو ہمارے بزرگ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں, اس کے بعد لڑائی ہوئی, جو تھی وہ بھی ختم کر دی انہوں نے. بس جی ہماری بس, ہم توبہ کرتے ہیں اور آپ سے معافی چاہتے ہیں. کیا کہا؟ آپ سے معافی چاہتے ہیں. آج جاپان ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا کا 1 نمبر ہے یا 50 نمبر؟ ہاں جی بولو, دنیا کا 1 نمبر ہے نا. جس ٹیکنالوجی کو آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی بنیاد جاپان سے نظر آئے گی. اس کی بنیاد کہاں سے؟ جاپان سے. کیوں؟ سمجھ میں آئی کچھ بات میری؟ تباہی کے بعد انہوں نے ان کو کہا جی ہماری بس, ہماری توبہ, ہمیں معاف کر دو, ہم سے غلطی ہوئی. یہ الفاظ کہنا تو بڑی بےغیرتی ہے نا؟ نہیں, بےغیرتی نہیں ہے نا؟ اینٹ کا جواب تو پتھر ہونا چاہیے. انہوں نے 1 بم گرایا تو ان کو چاہیے تھا کہ 10 بم گرا سکتے, گرائے نہیں, بلکہ لڑائی ہی ختم کر دی کہ میری ہماری بس ہو گئی جی, ہم نہ آئندہ لڑیں گے. آج تک جاپان کے اندر فوج تو ہے لیکن فوج لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں ہے. فوج تو ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے, تحفظ کے لحاظ سے فوج ان کی رکھی ہوئی ہے, لیکن وہاں پر فوج لڑنے والی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم لڑنے کے لیے فوجی نہیں بھرتی کرتے, لڑنا ہمارا کام نہیں, ہم نے جو لڑنا تھا لڑ لیا. اب ہم نے عملی میدان میں آنا ہے, اور عملی میدان میں انہوں نے دنیا کو نچا کے رکھ دیا. دنیا کو, لاکھوں لوگوں کی قربانی جنگ میں ہوئی, اور ان لاکھوں لوگوں کی قربانی نے ان کو یہ عقل سکھا دی کہ معافی مانگ لو, معاف کر دو, معافی مانگ لو اور معاف کر دو, تمہیں اللہ بلند کر دے گا. جاپان پوری دنیا پر بلند ہوا یا نہیں؟ غیر مسلم ہے نا؟ غیر مسلم ہے. آپ گاڑی, کوئی بھی گاڑی دیکھیں, ارے موٹر سائیکل دیکھ لیں بھائی, موٹر سائیکل
چائنا بھی تو بنا رہا ہے، لیکن چائنا کی موٹر سائیکل کے متعلق ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو 1 سال کی بس، دوسرے سال میں وہ چلنے والی نہیں۔ لیکن جاپان کی موٹر سائیکل میرے والد صاحب نے 1981 میں گاڑی خریدی، 1981 میں، اور آج تک میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ اگر یہ ہوتی چائنا کی گاڑی تو یہ تو 2 سال کے اندر پھس ہو جاتی، ختم ہو جاتی، گھس جاتی، برباد ہو جاتی، لیکن جاپان کی گاڑی نے آج تک میری عمر 59 سال تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا، اور ایسی بہت مثال، یہ تو ایک میں نے موٹر سائیکل بتائی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں ایک درخت کے سائے میں، ایک کافر آتا ہے اور وہ کافر تلوار نکالتا ہے۔ تلوار جب وہ اپنے نیام سے کھینچتا ہے تو شر کی آواز آتی ہے۔ نبی علیہ السلام اس شر کی آواز سے جاگ جاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلتی ہے، وہ تلوار یوں سیدھی کر کے نبی علیہ السلام کے بغل میں اس طرح یوں پہلو کی طرف یوں چبوتا ہے۔ کیا خیال ہے میری تلوار سے تیرے کو اب کون بچائے گا؟ تو اللہ کے حبیب اللہ انگلی اٹھا کر کہنے لگے اللہ۔ کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اللہ۔ اب جیسے ہی اللہ کا لفظ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا، تلوار گر پڑی۔ حضور علیہ السلام نے فوراً تلوار اٹھا لی، اور جس طرح اس نے کیا تھا اسی طرح تلوار اس کی سامنے کھڑی کر دی اور کہا تجھے اب کون بچائے گا؟ تو نے تو لمحہ پہلے میرے لیے تلوار سیدھی کی تھی اور مجھ سے پوچھا تھا کہ تجھے کون بچائے گا، تو میں نے تو جواب دے دیا، لیکن اب تجھ سے پوچھتا ہوں تجھے کون بچائے گا؟ کہا کہ آپ بچائیں گے مجھے۔ ایمان والا نہیں تھا، آپ بچائیں گے، آپ مارتے ہیں تو مار دیں، چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ کہا ایمان لا رہے ہو؟ نہیں۔ صاف ستھری بات، ایمان لا رہے ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا پھر تیار ہو جا۔ تیار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام وہ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا کہ اب میری گردن تن سے جدا، میری گردن تن سے جدا، لیکن وہ تصور میں یہ تصور لیے بیٹھا۔ اللہ کے حبیب نے کہا یہ تلوار پکڑو، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے، واپس آتا ہے، کہتا ہے کلمہ پڑھا دو۔ کہتا ہے کیا؟ کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا دو مجھے۔ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام تجھے اللہ پاک نے دیا، اتنی عاجزی اختیار کی تو نے، اور پھر اتنا بڑا مقام تجھے اللہ نے دیا ہے کہ تو مجھے اپنے دشمن کو معاف کرتا ہے، جس نے تھوڑی دیر پہلے تیرے سامنے تلوار سوت لی، تو نے معاف کر دیا۔ کہا کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دیا۔ کہا کہ یہ اونٹ بھی لے جا، یہ اونٹ بھی تیرے لیے تحفہ، اونٹ بھی لے جا، تو میرا دشمن نہیں، تو میرا دوست ہے، اونٹ بھی لے جا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت رفعت، بلندی، سرفرازی، کامیابی، کامرانی اسی صورت میں عطا کرتا ہے جب بندہ معافی دینے والا ہو، معاف کرنے والا ہو۔ معافی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہم لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے حبیب جب لیلۃ القدر پا جاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ پاک سے جب تجھے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا کر دی تو پھر عائشہ لیلۃ القدر میں اللہ پاک سے معافی کیسے مانگنی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ لیلۃ القدر ہے، اور بھی کچھ مانگ سکتے تھے، دنیا اور آخرت کی ساری دولتیں مانگ سکتے تھے، مگر کیا کہا؟
اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ حضور علیہ السلام چاہتے تو بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن کیا کہا کہ معاف کرنا تو پسند کرتا ہے اللہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، معافی کو تو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ میں نے عاجزی اختیار کر لی، میں نے عاجزی اختیار کر لی، اب یا اللہ میں گناہوں کے انبار لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہمارا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، یہی ہے نا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم کہتے تو ضرور ہیں لیکن دل میں نہیں ہوتا، اور جس نے معافی کرنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت بہت بڑا غیور ہے، وہ اللہ کل قیامت کو ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو مقدر نصیب کر دے۔